آج کا ہمارا سبق ہے مفسدات وضو۔ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کب ٹوٹتا ہے؟ وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ دو قسم پر ہے۔ ایک وہ جو انسان کے جسم سے نکلتی ہے، اور ایک وہ جو انسان کے جسم پر طاری ہوتی ہے۔ ایک وہ جو انسان کے جسم سے نکلتی ہے، جیسے پیشاب ہے، خون ہے، یا کوئی اور چیز ہے جو بھی، اور دوسری وہ چیز ہے جو انسان کے جسم پر طاری ہوتی ہے، جیسے نیند ہے، بے ہوشی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو طاری ہوتی ہے۔ اب یہ دو حصوں میں گویا کہ اس کو تقسیم کر دیں، اور یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کے جسم سے نکلے اور جو انسان پر طاری ہو جائے۔ اچھا، انسان کے جسم سے جو نکلنے والی چیزیں ہیں وہ بھی اس کو دو قسموں میں تقسیم کر دیں۔ ایک وہ چیز کہ جو انسان کے چھوٹے بڑے پیشاب کے راستے سے نکلے، اور ایک وہ کہ ان دو جگہوں کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے سے نکلے۔ اگر پہلی صورت ہے کہ انسان کے جسم کے یعنی چھوٹے بڑے پیشاب والے راستے سے کوئی چیز نکلے، اس میں ہر صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ نکلنے والی چیز پاک ہو، چاہے وہ نکلنے والی چیز ناپاک ہو، چاہے وہ نکلنے والی چیز توڑی ہو، چاہے وہ نکلنے والی چیز زیادہ ہو۔ لیکن اگر ان دو جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ سے کوئی چیز نکلے انسان کے جسم سے، تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو نکلنے والی چیز ہے وہ ناپاک ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نکلنے والی جو چیز ہے وہ زیادہ ہو، توڑی نہ ہو۔ اور زیادہ کی پھر مطلب ہے اپنی اپنی ہر چیز کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے۔ یعنی پیشاب اور پاخانے کی جگہ کے علاوہ جسم سے جو بھی چیز نکلے اس سے وضو تب ٹوٹے گا کہ جب اس میں دو شرائط ہو، ایک تو یہ ناپاک، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ زیادہ ہو۔ اب مثلا کسی کے آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے تو یہ جسم کیا ہے جنا ان دو اعضاء کے علاوہ باقی جسم کے کسی عضو سے نکل رہا ہے، اور زیادہ بھی نکلتا ہے بسا اوقات تو بندہ، لیکن اس سے وضو کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس لیے کہ وہ ناپاک نہیں ہے، جو چیز نکل رہی ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ کسی بندے کا لعاب بہہ رہا ہوتا ہے، وہ سارا دن سارا دن اس کا لعاب بہہ رہا ہے، بہت زیادہ بہے، کپڑے سارے گیلے ہو جاتے ہیں، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ نکلنے والی چیز پاک ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ دیں۔ وہ والی تو سب کے علم میں ہے کہ بھئی اگر وہ جو دو راستے ہیں وہاں سے کوئی چیز نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ والی بات اتنی وہ نہیں ہے۔ یہ دوسری والی بات، اس میں لوگ پھر اب پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ناپاک ہو۔ اب ناپاک انسان کے جسم سے خون نکلتا ہے، پیپ نکلتا ہے، کچ لہو نکلتا ہے، یعنی پیپ اور خون مکس کر کے نکلتا ہے۔ اسی طرح منہ سے، معدے سے پت نکلتا ہے، قائے نکلتی ہے، قائے بھی چونکہ کدھر سے آتی ہے؟ معدے سے، اس لیے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ ناپاک ہوتی ہے۔ اب خون ہے، پیپ ہے، کچ لہو ہے، قائے ہے، یہ انسان کے جسم سے نکلے، لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ وہ زیادہ ہو، معمولی مقدار میں نہ ہو۔ اب قائے کی زیادہ مقدار کیا ہے؟ قائے کی زیادہ مقدار یہ ہے کہ منہ بھر کے ہو۔ تو اگر منہ بھر کے ہے
تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر منہ بھر کے نہیں ہے تو وضو نہیں. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں یہ پاک اور ناپاک کی شرط ہے. اگر کسی آدمی کا بلغم آ رہا ہے اور بلغم منہ بھر کے بھی ہے تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بلغم ناپاک نہیں ہے. بلغم تو ادھر سے آتا ہے، اور جو پت اور قائے آتی ہے وہ کدھر سے آتی ہے؟ نیچے سے آتی ہے. تو اگر بلغم منہ بھر کے بھی آئے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دو شرائط ہے. ایک تو یہ کہ ناپاک ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ کیا ہو؟ زیادہ. خون اگر نکلے تو خون سے، پیپ سے، کچ لہو سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کب؟ کہ جب وہ زیادہ ہو. اس کی زیادہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی زیادہ کی تعریف یہ ہے کہ جدھر سے نکلا ہے وہاں سے بہہ جائے. ظاہری بات ہے جہاں سے خون نکلتا ہے تو وہ جگہ چھل جاتی ہے تو تب جا کے خون نکلتا ہے. اب وہ چھلی ہوئی جگہ سے جب خون ہٹ جائے، بہہ جائے، تو اس سے وضو ٹوٹے گا. گویا کہ یہاں شرط بہنا ہے. بسا اوقات بندہ ایسے کرتا ہے کہ خون آ جاتا ہے، صاف کرتا ہے، بہتا نہیں ہے لیکن صاف کرتا ہے، پھر آتا ہے، پھر صاف کرتا ہے، پھر آتا ہے، پھر صاف کرتا ہے. پھر بندہ اندازہ لگاتا ہے کہ اگر میں اس کو صاف نہ کر رہا ہوتا تو یہ بہہ چکا ہوتا، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. اگر کسی آدمی کے آنکھ کے اندر خون آ گیا، زخم آ گیا، تو آنکھ کے اندر اگر زخم ہے اور وہاں سے خون نکلا اور آنکھ کے سے باہر نہیں آیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ یہ جو آنکھ کے اندر والا حصہ ہے شریعت کی نظر میں یہ جسم کا باہر نہیں تصور ہوتا ہے، یہ جسم کا اندر. اس لیے غسل میں بھی اور وضو میں بھی آنکھ کے اندر کی جگہ کا دھونا فرض نہیں ہے. یعنی آپ نے کبھی سنا ہے کسی کو، مطلب ہے کسی مسئلے میں کہ بھئی کہا جاتا ہے نا بھائی منہ میں پانی ڈالنا ہے اور وہ ناک کے اندر پانی کھینچنا ڈالنا، لیکن کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آنکھ میں بھی اندر پانی. کیونکہ آنکھ میں پانی ڈالنا نہ وضو میں اور نہ غسل میں. تو چونکہ شریعت نے اس کو جسم کا باہر تصور نہیں کیا، کیونکہ جسم کے باہر کو صاف کرنا وضو اور غسل میں ضروری ہے، اس لیے اگر اندر ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر وہاں سے خون باہر آ گیا، آنکھ والی جگہ سے باہر آ گیا، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر کسی کے دانتوں سے خون آتا ہے، خون بار بار آ رہا ہے، خون آ رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہاں بہنے کا اندازہ نہیں ہوتا، اور کم اور زیادہ کا اندازہ بھی، بار تو آ رہا ہے لیکن کم اور زیادہ کا اندازہ ادھر کیسے لگائیں گے؟ تو وہاں کم اور زیادہ کا اندازہ لگانے کے لیے جو معیار دیا ہے کہ اگر خون توک پر غالب ہو یا خون توک برابر ہو تو سمجھ لیا جائے کہ یہ خون زیادہ ہے. لیکن اگر توک کا وہ رنگ اور وہ خون کے رنگ پر کیا ہے؟ غالب ہے، یعنی گویا کہ سفیدی زیادہ ہے اور سرخ رنگ کیا ہے؟ کم، تو یہی سمجھ لیا جائے کہ اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا اور یہ زیادہ نہیں ہے. یہ تو جسم سے نکلنے والی چیزوں کی بات تھی. اب اگلی چیز بتائی کہ جو جسم پہ طاری ہونے والی ہے، بے ہوشی. اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا تو جیسے بے ہوش ہو گیا، بے ہوشی کے ساتھ ہی وضو ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح نیند، یہ نیند والا، بے ہوشی تو کبھی کبھار ہی ہوتی ہے، لیکن یہ نیند والی بات یہ بڑی وہ اہم ہے. اس سے وضو کب ٹوٹتا ہے کب نہیں ٹوٹتا. انسان جب سوتا ہے اور سونے کی اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کا سہارا وہ سارا کا سارا کسی اور چیز پہ ڈال دے، تو پھر انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور اس صورت میں وضو ٹوٹتا ہے. لیکن اگر اب وہ سہارا چاہے ہاتھ کا دیا ہوا ہے، جب بندہ ہاتھ کا سہارا دیتا ہے جسم سارا چلا جاتا ہے ادھر، یا اگر پشت لگاتا ہے تو پھر بھی جسم سارا چلا جاتا ہے، یا اگر کہیں سر لگا دیتا ہے تو تب بھی جسم کا سارا زور اس پہ چلا جاتا ہے. یعنی اگر ٹیک لگا کر سہارا دے کر اگر کوئی آدمی
جو ہے نا، اور سہارا بھی اپنی جسم کے ساتھ نہیں، اپنی جسم سے ہٹ کر کسی چیز کے ساتھ اگر اس نے سہارا لیا ہوا ہے تو اس صورت میں اگر یہ سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹے گا۔ لیکن اگر یہ جو ہے نا سہارا بھی نہیں لیا، یوں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر کوئی بندہ سارا دن بھی سویا رہے نا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر اس نے یوں کیا ہوا، یہ یعنی اپنے جسم کے کسی حصے پر یوں کر کے اب سہارا لیا ہوا یہ، تو اس صورت میں بھی وضو، ہاں اگر ادھر تکیہ کر دیا اور پھر سہارا لے کے یہ جنا آ گیا تو اس صورت میں وضو جنا ٹوٹے گا۔ اس لیے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اگر بندہ یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے اگر بندہ سو جائے اور یوں بیٹھا ہوا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ سو گیا تو اٹھے گا ہی نہیں۔ یہ آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے قاری صاحب ہے، ہمارے قاری صاحب سو جاتے ہیں ڈرائیونگ پہ، کدھر ہے قاری حسین صاحب، تو ایک دفعہ ان کے بارے میں ہے کہ یہ 6-7 منٹ سوئے ہوئے تھے موٹر وے پہ گاڑی چلاتے ہوئے، تو یہ بزرگ ہے ویسے تو یہ جو ہے نا، ہاں وہ شوگر کو جو چیک کرنے کے لیے اگر اس مطلب ہے وہ اتنا خون ہو نا کہ بار بار، کبھی بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا نکلتا ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ نہیں، وہ پھر دوبارہ بار بار اس کو ٹیشو لگانا پڑتا ہے، وہ پھر بندہ اندازہ لگائے کہ بھائی اگر میں اس کو چھوڑ دیتا تو یہ بہتا یا نہ، تو اس صورت میں جو نا اگر بہنے والا ہو تو خون ٹوٹ جائے گا، اگر نہ بہنے والا ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ جی جی، پیپ تو خون اور اس میں وہ ساری چیزیں آ گئی نا، دیکھو خون، پیپ، کچ لہو جو جسم سے باہر، اگر کان کے اندر اندر ہے تو تب تو نہیں ہے، اگر کان سے باہر آ گیا تو ظاہر بات ہے اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا اگر زیادہ ہو بہے۔ اچھا، جو دوسری چیز بتا دی کیا، نیند، اور پہلی چیز بتا دی بے ہوشی، تیسری چیز ہے نماز میں ہنسنا، نماز میں ہنسنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ قہقہا لگا کے، تین قسم، تین جنا ہنسنے کی تین کیفیتیں ہیں۔ یہ جو پوچھ رہے ہیں یہ بھی جنا مقصد کر کے پوچھ رہے ہیں۔ یہ جو ہنسنے کی تین کیفیت ہے، ایک ہے مسکراہٹ، اور دوسرے کو ضحک کہتے ہیں ہنسنا، اور تیسرے کو کہتے ہیں قہقہا لگانا۔ مسکرانے سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے، ہنسنے سے نماز ٹوٹتی ہے وضو نہیں ٹوٹتا، قہقہے لگانے سے نماز بھی ٹوٹتی ہے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب مسکرانا کیا ہے؟ مسکرانا یہ ہے کہ مطلب ہے بندے کے دانت کھلے، آواز نہ نکلے، آواز نہ نکلے، یہ جو ہے نا مسکراہٹ ہے۔ اور ہنسنا کیا ہے شریعت کی نظر میں؟ کہ بھئی اتنی آواز نکلے کہ جس کو بندہ خود سنے لیکن ساتھ والا نہ سنے، جس کا احساس خود ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ جس کو خود سنے، اپنے کان تک آواز پہنچ جائے، تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر قہقہا لگایا، یعنی قہقہے کی ڈیفینیشن کیا، خود بھی سنا اور ساتھ والے نے بھی سنا، تو نماز بھی گئی، اور نماز تو ویسے بھی گئی اس لیے کہ وضو چلا گیا، جب وضو گیا تو نماز جو ہے نا فاسد۔ یہ جو ہے نا وہ بچے جوان بسا اوقات جو ہے نا کیا ہے ہنستے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نماز میں، اور بس پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس سے کیا ہوتا ہے وضو۔ اور آخری چیز ہے مباشرت فاحشہ جس کو کہتے ہیں، یعنی مرد اور عورت یعنی میاں بیوی کے جسم کے ان اعضاء کا آپس میں مل جانا جس سے مباشرت ہوتی ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، صرف ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
یا بیوی کو بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. مباشرت فاحشہ، نفسی مباشرت سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ازواجہ وہو صائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے تھے اس حال میں کہ آپ روزے سے ہوتے تھے، اور پھر آپ جا کے نماز پڑھتے تھے. نہ روزہ ٹوٹتا نہ وضو ٹوٹتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح وہ ایک جو نا وہ روایات میں آتا ہے آگ پہ پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو کے توڑنے کے لیے. یہ ابتدا میں یہ احکامات تھے. یہ بھی اب مطلب ہے آگ پہ پکی ہوئی چیز یا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کے توڑنے کا بعض لوگوں کا تصور ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. تو طاری ہونے والی چیزوں میں جو نا ایک چیز بے ہوشی ہے، دوسری چیز ہے جو نا نیند، اور تیسری چیز ہے کوئی بندہ قہقہہ لگاتا ہے، اور جو نا چوتھی چیز ہے مباشرت فاحشہ. اگر یہ ساری چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ باقی کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب اگر یہ جو میں نے بتایا اس سے متعلق اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ جی ہاں، قہقہہ بالغ اور نابالغ دونوں صورتوں میں ہے. نابالغ تو مکلف ہی نہیں ہوتا ہے تو اس کا نہ وضو ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے. بس بات تو بالغ کی ہو رہی ہے. جی اگر نماز میں نہیں ہے قہقہہ، یہ اچھا سوال ہے. اچھا یہ نماز میں نہیں ہے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا؟ نفس قہقہے سے نہیں، نماز کے اندر قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے. اچھا نماز بھی کون سی؟ نماز بھی رکوع اور سجدے والی ہو. اگر کوئی جنازے میں قہقہہ لگا کے یا جو نا سجدہ تلاوت کر رہا ہے اور ادھر قہقہہ لگاتا ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی نماز بھی ایسی کہ جو رکوع اور سجدے والی نماز ہے. اگر رکوع اور سجدے والی نماز نہیں ہے اس میں بھی قہقہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جی کوئی اور کچھ کیا؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا. یہ روزہ یہ اس سے سگریٹ سے تو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ تو دھواں اندر جاتا ہے. نسوار کے بارے میں دو رائے ہے کیونکہ نسوار میں کوئی چیز اندر جاتی نہیں ہے، سارا جو ہے نا وہ بہرحال. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ جیسے یہ وہ اس والا ٹوتھ پیسٹ والا حکم ہے وہی حکم ہے اس کا. وضو کی بات ہو رہی ہے، روزے کی نہیں. وضو نہیں ٹوٹتا بہرحال اس سے. ہاں سگریٹ پی کے مسجد میں، سگریٹ سے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن سگریٹ پی کے مسجد میں آنا مناسب نہیں ہے کیونکہ بسا اوقات سگریٹ کی بو سے جو ہے نا کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے. اب آپ تو سگریٹ پی کے آئے اور ساتھ والا کوئی ایسا بندہ ہے جس کو سگریٹ کی دھوئے سے کیا ہے الرجی ہے، تو جو ہے نا وہ آپ نے تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھئی لہسن کھا کے مسجد میں نہ جایا جائے، پیاز کھا کے کچا مسجد میں نہ جایا جائے. اور یہ ساری چیزیں اس لیے تھی کہ لوگوں کو یہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا جو تصور ہے نا، یہ اصل مقصود یہ ہے کہ بھئی یہ لوگ اکٹھے ہو اور اکٹھے ہو کر عبادت تو کرے ہی کرے، لیکن ایک اور مقصد تھا ایک دوسرے کی ضروریات سے یہ لوگ آپس میں باخبر ہو اور ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ثابت ہو. اس لیے ایسے بندے کو کہ جو بندہ مسجد میں لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو، اس کو شریعت نے منع کیا کہ تم مسجد میں نہ آؤ. یعنی اس کو اجازت دی ہے گھر میں نماز پڑھو. اگر مقصود یہاں پر جنس عبادتی مقصود ہوتی کہ بھئی نہیں مسجد میں یہ عبادت ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کو منع نہ کیا جاتا. لیکن مقصود عبادت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے
مطلب ہے نفع پہنچانا، فائدہ پہنچانا، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال جو ہے نا رکھنا۔ آسان الفاظ میں مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد تو ہی تھی، ایک کمیونٹی سینٹر تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی باتیں، سارے معاملات جو ہے نا سنتے بھی تھے، حل بھی کرتے تھے۔ تو مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے، اور ظاہری بات ہے کمیونٹی سینٹر میں پھر یہی ہوتا ہے ایک دوسرے کی ضروریات کا، کوئی فوت ہو گیا، کوئی کسی کی غمی ہے، شادی ہے، کسی کی ضرورت ہے، کسی کے مسئلے ہیں، یہ سارے جو ہے نا دیکھنے کی اس میں ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔